باب فضل من علم وعلم۔ پہلے باب کے ساتھ باب کا مناسبت۔ پہلے باب میں عالم و متعلم کا ذکر تھا، اس باب میں علم کی فضیلت کا ذکر ہے کہ علم کو سیکھنا چاہیے اور پھر علم کو سکھانا چاہیے۔ علم کو بارش کے ساتھ تشبیہ دے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سمجھانا چاہتے ہیں۔ علم کا مثال فرمایا بارش کی طرح ہے۔ بارش جب زمین پر برستی ہے تو یکساں سب زمین پر برسنا اس کا ایک جیسا ہے۔ پھر زمین میں فرق ہے کہ اس بارش سے خود فائدہ حاصل کرے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو علم بھی اسی طرح سب کے لیے مساوی برابر ہے۔ پھر اس سے کوئی فائدہ لیتا ہے، خود فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور بعض اس سے نہ خود فائدہ حاصل کرتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو معنوی ذہنی چیز کو خارجی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان فرمایا۔ معنوی ذہنی چیز سمجھ میں اتنا نہیں آتا کہ جتنا خارجی چیز سمجھ میں جلدی آ جاتا ہے۔ تو غیر محسوس کو محسوس کے ساتھ اسی لیے تشبیہ دیا جاتا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا زمین کا ایک قسم وہ ہے کہ جو نرم زمین ہے۔ جب بارش برستی ہے تو اس پانی کو بارش کا وہ جذب کر لیتی ہے، چوستی ہے اس زمین پانی کو، پھر اس سے سبزہ و گھاس زمین سے نکلتی ہے۔ دوسری وہ زمین ہے کہ سخت زمین ہے، پانی کو تو چوستی نہیں، جذب نہیں کرتی، لیکن نشیبی زمین ہے، وہ پانی کو روک لیتا ہے، پانی وہاں جمع ہوتا ہے، پھر اس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، حیوانات، اور زمینوں پر اس کا پانی لگاتے ہیں، یعنی تالاب، حوض۔ تیسری وہ زمین ہے نہ نرم ہے کہ پانی کو جذب کرے، اور نہ نشیبی زمین ہے کہ پانی کو حوض بن کر کے جمع کرے۔ سخت ہے، ہموار زمین ہے، بس اس پر پانی بارش کا آیا نکل گیا، تو نہ خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ فرمایا علم بھی اسی طرح ہے، ایک وہ
نو ہے انسانوں کا کہ وہ علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر دوسروں کو پڑھاتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور ایک وہ قسم ہے کہ نہ خود پڑھتے ہیں، نہ جب نہیں پڑھتے ہیں تو دوسروں کو کیا پڑھا سکتا ہے۔ کہ ایک وہ قسم ہے کہ خود تو علم پڑھ لیا، اس سے نہ خود نفع اٹھایا نہ دوسروں کو نفع پہنچایا۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، علم کے ساتھ علم دے کر بھیجا ہے۔ اس علم و ہدایت کا مثال ایسا ہے کہ مثل الغیث، بارش کی طرح۔ غیث کا معنی ہے فریاد رس، تو یہاں غیث کا معنی ہے بارش، غیث الکثیر، بہت بارش۔ اصاب ارضن، اور یہ بارش زمین پر جب پہنچتی ہے، بارش کے پانی، فکان منہا نقیہ، ہا ضمیر ارض کی طرف راجع ہے، ایک حصہ ایسا زمین کا ہے نقیہ، قبلت الماء، وہ ایک صاف زمین ہے، نرم زمین ہے، پانی کو قبول کرتی ہے۔ فَأَنبَتَتِ الْكَلَى، پس وہ سبزی گھاس اگاتی ہے وہ زمین۔ وَالْعُشَبُ الْكَثِيرُ، عشب اور خلا، اس کا معنی ہے تر گھاس۔ دوسرا ہے حشیش، خشک گھاس۔ تیسرا ہے کلا، یہ عام ہے، رطب، یابس، خشک، تر دونوں کو شامل ہے۔ عشب و خلا یہ رطب کے ساتھ خاص، حشیش یابس کے ساتھ خاص، کلا دونوں پر شامل ہے، عام۔ ایک تو حصہ زمین کا یہ ہے، ایک قسم زمین کا یہ ہے۔ وَكَانَتْ مِنْهَا الْأَجَاذِبُ، دوسرا قسم سخت زمین ہے۔ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، زمین کو روک لیتا ہے، تالاب حوض پر۔ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ دیتا ہے لوگوں کو۔ فَشَرِبُوا، لوگ پیتے ہیں اس۔ وَسَقَوْا، آپ نے مال مواشی کو پلاتے ہیں۔ وَزَرَعُوا، کاشت کرتے ہیں زمین میں۔ یہ دو۔ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ، تیسرا قسم، هِيَ قِيعان، ہموار زمین ہے۔ لا تمسک ماءً، زمین وہ پانی کو روک لے، تالاب حوض بن جائے، اس طرح نہیں۔ ولا تنبت کلا، نرم نہیں کہ پانی کو چوس لے، اس سے گھاس نکلے۔ فذلک مثل من فقہ، شرف یشرفوں کے باب سے کرم یکرم، فقہ یفقہ، فقہ یفقہ، علم یعلم کے باب سے۔ یہی مثال ہے کہ جو اللہ کا دین کا علم سمجھ حاصل کیا،
وَنَفَعَهُ دوسروں کو نفع پہنچایا، بما بعثنی اللہ بھی کہ جس ہدایت کے ساتھ، وحی کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، فعلم خود پڑھ لیتا ہے، سیکھتا ہے، وعلم دوسروں کو سکھاتا ہے، کہ خود بھی فائدہ حاصل کیا، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ جیسے کہ وہ زمین کے نرم ہے کہ جو گھاس نکال کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا۔ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ الرَّأْسَ، وہ شخص کہ جو اس کی طرف بالکل سر نہیں اٹھایا، توجہ نہیں کی اس علم کی طرف، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ، ہدایت کو قبول نہیں کی، الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جس ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو زمین تین قسم کا ہے، اسی طرح انسان بھی تین قسم کے ہے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں، قال اسحاق عن ابی اسامہ، یہ تعلیق ہے، چونکہ یہ صحیح تھا اس لیے معلق طور پر یہاں امام بخاری نے ذکر کیا۔ جب صحیح ہو تو اس کو معلوم کے صیغہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، جب ضعیف ہو تو مجہول کے صیغہ کے ساتھ۔ اسحاق تین ہے، ایک ہے اسحاق بن ابراہیم بن مخلد، دوسرا ہے اسحاق بن ابراہیم بن نصر، تیسرا ہے اسحاق بن منصور بن بہرام۔ یہ تین ہے اسحاق۔ امام بخاری تینوں کا بخاری شریف میں ذکر کرتے ہیں، لیکن جہاں اسحاق مطلق آ جائے بغیر کسی نسبت کے، پھر اس سے اسحاق بن راہوے مراد ہے۔ اسحاق بن ابراہیم بن مخلد، اس کو اسحاق بن راہوے کہتے ہیں۔ تو یہاں اسحاق مطلق ہے، کوئی نسبت نہیں اس میں، تو اس سے اسحاق بن راہوے مراد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو اسحاق بن راہوے کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عینی نے ذکر کیا ہے کہ اسحاق کا باپ ابراہیم یہ مکہ کے راستے میں، حج کے راستے میں پیدا ہو گئے، تو راہ کا فارسی میں راہ راستے کو کہتے ہیں، فارسی میں راہ راستے کو کہتے ہیں، کہ یہ حج کے مکہ کے سفر راستے میں پیدا ہو گئے، اس لیے اسحاق بن راہوے۔ تو جہاں مطلق اسحاق ذکر ہو تو بن راہوے مراد ہے، تو یہاں اسحاق مطلق ذکر ہے، نسبت وغیرہ نہیں، اسی لیے اس سے اسحاق بن راہوے مراد ہے۔ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةً خَجَّلَتِ الْمَاءَ، اسحاق بن راہوے قبیلت کے بجائے قجلت یا کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ یالوہ الماء، جو ہموار زمین کی جس پر پانی آ جائے، گزر جائے۔
والصفصف المستوی من الارض، صف صف کا معنی بھی ہموار زمین، کع کا معنی بھی ہموار زمین۔ اب سوال یہ ہے کہ صف صف کو یہاں امام بخاری کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں کع آیا، اور یہ امام بخاری کی عادت ہے کہ جب حدیث میں ایسا لفظ آئے کہ جو قرآن میں ہے تو پھر وہ اس کا تفسیر کرتے ہیں۔ تو کا قرآن میں ہے اور یہاں حدیث میں کا یالوہ الماء آیا، تو صف صف سے اس کا تفسیر کیا کہ کا معنی ہے ہموار زمین، برابر زمین کی جس پر پانی نہیں ٹھہرتا، آ کر گزر جاتا ہے۔ یہ ہے یہاں صف کا ذکر کرنے کا سبب وجہ۔ ہاں چلو بھائی آگے۔ باب رفع العلم وظهور الجهل. قال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. اچھا، باب رفع العلم وظهور الجهل۔ رفع العلم ظہور الجہل۔ اب سوال یہ ہے کہ جب علم اٹھ جائے تو جہالت خود بخود آ جاتی۔ علم کا اٹھنا یہ مستلزم ہے جہالت کو، تو پھر رفع علم کے بعد جہل کو کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ ہے سوال۔ اس کا جواب وضاحت کے لیے، رفع علم جہل کو مستلزم ہے، لیکن وضاحت کے لیے آگے ظہور الجہل کو اگر اس کو ذکر نہ کرتے تب بھی اس میں آ جاتا۔ وقال ربیع لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم۔ یہ تعلیق ہے۔ ربی سے مراد ربیعۃ الرائی، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ ہے، استاد ہے۔ اکثر فقہ کو امام مالک نے اسی سے حاصل کیا ہے۔ ربیعہ یہ تابعی ہے۔ رائی کا وجہ کہ اس کو رائی کیوں کہتے ہیں؟ رائی کا معنی اجتہاد کرنے والا، مجتہد، یہ زیادہ اجتہاد کرتے تھے، اسی لیے پھر ربیعۃ الرائی اس کا لقب بن گیا۔ فیض الباری میں لکھا ہے کہ یہ ربیعۃ الرائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے۔ ربیعۃ الرائی امام مالک کا استاد ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے۔ فرمایا کہ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، مناسب نہیں عالم کے لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ان یضیع نفسہ، یہاں ان کے ساتھ ہے، بعض روایات میں بغیر ان کے یضیع نفسہ، کہ عالم اپنے نفس کو اپنے کو ضائع نہ کرے۔
عالم کا یہ شان نہیں کہ وہ آپ میں کو نقصان میں ڈالے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ فیض الباری میں لکھا ہے ان یقعد زاویۃ بیتہ ولا یفشی العلم، کہ گھر میں بیٹھ کر علم کی اشاعت نہ کرے. گھر میں بیٹھے علم کی اشاعت نہ کرے، یہ ضیاء نفس ہے، ضیاء علم ہے کہ وہ اپنے علم کو ضائع کر دیا ہے. کہ اس کو پڑھانا چاہیے، علم کی اشاعت کرنا چاہیے. ایک معنی. دوسرا معنی فلا یذهب مذهبا یوجب ذل العلم، ایسے جگہ میں نہ جائے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کہ جو علم کو ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، کم سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس عالم کو نہ جانا چاہیے کہ یہ علم کی توہین ہے، علم کی بے عزتی ہے. وہاں جاؤ کہ جہاں علم کی عزت ہو. عالم کی عزت علم کی وجہ سے، علم کی عزت ہے. نمبر 3 عینی میں لکھا ہے لا ينبغي للعالم ان یاتی اہل الدنیا ولا يتواضع لهم اجلالا للعلم. عالم کا یہ شان نہیں ہے کہ دنیا داروں کے پاس جائے، دنیا داروں کے دروازہ پر طواف کرے. عالم کی یہ شان نہیں ہے کہ دنیا داروں کے سامنے عاجزی کرے. یہ کیوں ممنوع ہے؟ اجلالا للعلم، کہ علم کی عزت کے یہ خلاف چیزیں ہیں، اسی لیے دنیا داروں کے پاس عالم کو نہ جانا چاہیے. وہ دنیا دار عالم کے پاس آ جائے، ان کے سامنے وہ دنیا دار عالم کے سامنے عاجزی کرے، نہ کہ عالم اس کے علم کی تعظیم کے یہ خلاف ہے. تو یہ چیزیں علم کی ضیاع کی سبب ہیں، علم کی نقصان کی سبب ہیں. پڑھو آگے. حدثنا ابن بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن ابي تياح عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشد الساعه يرفع العلم وينزل الجهل وتشرب الخمر ويظهر الغناء. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة، فرمایا قیامت کے علامات میں سے ہے ان یرفع العلم ویثبت الجہل. علم کا جانا کہ علم جائے گا تو جہالت آئے گی، جہل آئے گا. یہ قیامت کی علامت ہے. اب علم کیسے اٹھے گا؟ آگے بخاری شریف میں آئے گا کہ علماء کے جانے سے علم جائے گا، کہ دنیا سے علماء وفات کر کے جائیں گے تو علم ختم ہوگا. علم کی بقا علماء کی وجہ، عالم کی وجہ سے.
ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ عالم زندہ ہے، اس کے دل سے علم کو نکالا جائے گا۔ صبح وہ عالم ہے، شام کو جاہل بنے گا، شام کو عالم ہے، صبح وہ جاہل بنے گا۔ عالم زندہ ہے، اس کے دل سے علم کو نکالا جائے گا، یہ قیامت کی علامت۔ تو اب یہاں سوال وارد ہوگا کہ ان دونوں حدیثوں میں تو تعارض ہے، بخاری شریف کے حدیث اور ابن ماجہ کے حدیث میں تعارض ہے۔ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اگلے 20 صفحے میں یہ حدیث بخاری شریف۔ تو بخاری شریف کے حدیث ابن ماجہ کے حدیث میں تعارض آ گیا۔ ان دونوں میں تطبیق، اس تعارض کا جواب کہ پہلے تو علماء کے دنیا سے وفات کی وجہ سے علم جائے گا، قرب قیامت میں ان کے دل سے علم کو نکالا جائے گا۔ ابن ماجہ کے جو حدیث ہے قرب قیامت پر محمول ہے، بخاری شریف کے جو حدیث ہے یہ ابتداء قیامت کے علامات پر معمول ہے۔ ابتداءً تو علماء کے اٹھنے سے اور آخر میں دل کے نکالنے سے، دل میں سے علم کو نکالا جائے گا، وہ بھی قیامت کی علامت۔ یرفع العلم ویثبت الجہل وتشرب الخمر، شراب، کثرت سے شراب پینا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ خمر یہ ما خامر العقل سے مشتق ماخوذ ہے۔ خمر کا معنی ہے چھپانے کا، اسی سے ہے نا خمار المرأت، عورت کا دوپٹہ کپڑا کہ جس سے وہ سر کو چھپاتی۔ تو شراب بھی عقل کو چھپا لیتا، چھپ جاتا ہے عقل۔ شراب پینے سے پھر عقل کام نہیں کرتا۔ وَيَظْهَرُ الزِّنَا، اور زنا بھی کثرت سے واقع ہوگا لوگوں میں، یہ قیامت کی علامت ہے۔ چلو حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدث احد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشد الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا احدثنکم حدیثا لا یحدثکم، میں ایک حدیث بیان کروں گا تمہارے لیے کہ میرے سوا اس حدیث کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے سوا کوئی اور صحابی ہے نہیں زندہ کہ وہ تمہارے لیے بیان کرے، یہ ہے کہ اور کوئی بیان نہیں کر سکتا، یہ مطلب۔ بصرہ میں سب صحابہ سے آخر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کیا ہے۔
بصرہ میں سب صحابہ سے آخر میں حضرت انس، اسی لیے فرمایا چونکہ کوئی صحابی اور زندہ ہے نہیں کہ تمہارے لیے یہ حدیث بیان کرے، تو صحابی کے بغیر دوسرا تمہارے لیے براہ راست نبی علیہ السلام سے سن کر تو بیان کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ معنی ہے کہ لا یحدثکم احد بعدی۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کے علامات میں سے ہے ان یقل العلم، علم کم ہوگا، ویکثر الجہر، جہالت زیادہ ہو۔ تو یہاں بخاری شریف میں آپ کے سامنے ہے کہ قلت علم قیامت کی علامت۔ فیض الباری نے نسائی کے حوالہ سے، نسائی کے عائشہ کے حوالہ سے روایت ذکر کیا ہے، یکثر العلم، علم کی کثرت قیامت کی علامت ہے۔ یہاں ہے علم کی قلت قیامت کی علامت۔ نسائی کی روایت میں کہ علم کی کثرت قیامت کی علامت ہے۔ تو اب ان دونوں حدیثوں میں تعارض آ گیا۔ اس تعارض کا علامہ انور شاہ کشمیری نے جواب دیا ہے، فرمایا کہ یہاں یقل العلم بخاری کی حدیث اور نسائی والے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یکثر کمن، یعنی تعداد علماء کا زیادہ ہو، کمن تعداد کے لحاظ سے علماء زیادہ ہوں گے، اور اس یقل سے مراد کیفن، کیفیت کے لحاظ سے علماء کم ہوں گے، کہ جو علم والے ہوں، علم کو جانتے ہوں، وہ کم ہوں گے۔ ویسے ظاہراً تعداد میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے زمانے میں، انور شاہ کشمیری اپنے زمانہ کو فرمایا کہ اس وقت علماء کی تعداد زیادہ ہے لیکن کیفیتاً ان میں علم نہیں ہے۔ تو اب یہ ہمارا جو زمانہ ہے یہ تو خود قیامت ہے۔ انور شاہ کشمیری جیسے موجود ہو پھر وہ قیامت کی علامت، سمجھا نا؟ تو ہمارا یہ جو زمانہ ہے کہ ہم لوگ ہیں، یہ تو پھر ہم قیامت ہے خود۔ تو اب ایسے ہی ہے، تعداد میں کتنے زیادہ ہے لیکن کیفیتاً علم نہیں۔ اگر 100 میں سے ایک صحیح معنی میں عالم آج کل نکلے، وہ بھی غنیمت سے، کہ جس کو عالم کہتے ہیں، جس کو علم آتا ہو۔ یہ ایسے تو نام کے ملا نعم اللہ خسرہ ایمان تو بے شمار ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ علم تو اپنی جگہ ہے کہ کلمہ آ جائے تو غنیمت ہے۔ کلمہ کو نہیں جانتے، قرآن کے معنی کو بھی نہیں جانتے۔ یہ ہے آج کل تمہارے سمجھانا علم، تعداد میں دیکھو تو کتنے زیادہ۔ تو یہ ہے دونوں حدیثوں میں تطبیق، کہ بخاری کی حدیث اپنے جگہ کہ کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے کیفیت کے لحاظ سے، اور نسائی کی حدیث کا مطلب تعداد میں زیادہ ہوں گے، تعداد زیادہ ہے لیکن علم نہیں۔ ملا نما جاہد،
اس کو کہتے ہیں ملا نما جاہے۔ وَيَظْهَرُ الزِّنَا، جب علم کم ہو تو زنا زیادہ ہو۔ وَتَكْثُرُ النِّسَاء، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اب عورتوں کی تعداد کیوں زیادہ ہوگی؟ ایک توجیہ اس کا یہ ہے کہ لڑائی و قتل و قتال زیادہ ہوگا تو مرد قتل ہوں گے، عورتیں بچ جائیں گی، اس لیے مردوں کی تعداد کم، عورتوں کی تعداد زیادہ۔ بات سمجھ؟ ایک توجیہ۔ دوسری توجیہ اس کا کہ فتوحات زیادہ ہوں گے تو باندیاں زیادہ حاصل ہوں گی، اس وجہ سے عورتوں کی تعداد زیادہ۔ تیسری توجیہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری توجیہ بیان کیا ہے کہ ایسا زمانہ آور گردی کا کہ مرد آور گرد بنیں گے، جس سے ان کی قوت مردانہ کمزور، اس سے مرد پیدا نہیں ہوں گے، اس لیے عورتوں کی تعداد زیادہ۔ تکثر النساء یقل الرجال حتیٰ یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، 50 عورت کا قیم الواحد ایک سنبھالنے والا ہوگا۔ تو ایک توجیہ اس کا یہ ہے کہ مرد قتل ہوں گے تو ایک مرد 50 کا سنبھالنے والا بن جائے گا کہ مردوں کی تعداد کم ہے۔ دوسری توجیہ 50 یہ کنایہ ہے کثرت سے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ قیم کا معنی سنبھالنے والا، تو یہ قیامت کی علامات ہیں۔